बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ग़ैब की बातें इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। नाज़रीन, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस प्रोग्राम को बेहद पसंद किया। आपकी बहुत कॉल्स आईं, बहुत ईमेल्स आईं और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप ही के लिए है। आपके शरई मसाइल, आपके नफ्सियाती मसाइल, आपके रूहानी मसाइल, मुआशी मसाइल और उनका हल और आपके ख्वाबों की ताबीर, ये हमारे मेहमान हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून आपकी रहनुमाई फरमाते हैं। कॉल करते रहिए, ईमेल्स करते रहिए और इंशाअल्लाह आपके मसाइल का हल हज़रत आपको बताते रहेंगे। थोड़ी देर बाद हम ईमेल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे कि जो ईमेल्स हमारे नाज़रीन की तरफ से आई हैं उनके हम जवाब दें। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी जिन्नात के बारे में। हमें बहुत सी कॉल्स भी आईं, लोगों ने बहुत इश्तियाक और तजस्सुस का इजहार भी किया, टेक्स्ट मैसेजेस भी आए जिन्नों के बारे में। एक्चुअली चूँकि जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन है तो एक हकीकत, तो सबकी जुस्तजू है इसके बारे में कि जिन क्या है, इनकी क्या हकीकत है। तो हज़रत अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। आज इसी से शुरू करते हैं जिन्नात के बारे में। तो ये बताइए कि जिन्नात अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ने उनको पैदा किया, तो ये अपनी ज़िंदगी की बका के लिए जिस तरह इंसान हम ज़िंदा रहने के लिए खाते पीते हैं, तो आया जिन्नों की भी ये हाजत है ग़ज़ा, और अगर है तो वो किस शक्ल में है और क्या ग़ज़ा है उनकी? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जहाँ तक कि जिन्नात की ग़िज़ा और ख़ुराक का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है कि जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की दीगर मखलूक़ात की तरह एक मखलूक है और उनको भी एक हयात अता की गई है। तो उस हयात की बका के सामान भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किए हैं, तो बाकायदा उनको भी ग़िज़ा की ज़रूरत है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ग़िज़ा मुतय्यन की है। जैसे कि सही अहादीस में आता है कि हड्डी पर इन जिन्नात के लिए गोश्त लगा दिया जाता है, तो वाफ़र गोश्त हड्डी पर इनको मिलता है, तो जिससे इनकी जो है वो ग़िज़ा का तकाज़ा पूरा होता है। हड्डियाँ हैं जो हम फेंकते हैं? जी, जो हड्डियाँ हम खा के जो है वो फेंकते हैं तो उस पर गोश्त लगा दिया जाता है। असल में इसमें उलमा इकराम और माहिरीन का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा इकराम माहिरीन फरमाते हैं कि ये बाकायदा खाना पीना चबाना निगलना इनकी खुराक नहीं है, इनकी खुराक सूंघना है। तो ये हड्डी को सूंघते हैं तो इनको वाफ़र गोश्त की ग़िज़ाइयत मिल जाती है। इसी तरीके से ये गोबर लीद जो है उसको अनाज की शक्ल से उनको एक वाफ़र जो है उसकी हवा से इनको जो है तकाज़ा ग़िज़ा का पूरा हो जाता है। लेकिन जमहूर उलमा इकराम का मज़हब यही है कि इनके बाकायदा इनका खाना पीना और चबाना और निगलना होता है। चुनांचे सही अहादीस में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हड्डियों पर इनके लिए वाफ़र गोश्त लगा दिया जाता है जो इसको खाते हैं, और इसके अलावा इनकी लीद गोबर वगैरह जो होता है उसके दाना चारा बना दिया जाता है जो इनके मवेशियों की खुराक होता है। अच्छा, इनके मवेशी और इनके जानवर भी हैं? जी, इनके जानवर भी हैं। और वो क्या करते हैं उनके लिए? उनके लिए जो बारबरदारी का काम ये उनसे लेते हैं और दीगर बहुत से उमूर हैं जो सरंजाम देते हैं वो मवेशी इनके लिए। इसलिए कि बाकायदा इंसान के पैरेलल गोया कि एक मखलूक है, तो इंसान की ज़िंदगी के जितने तबक़ात या अहवाल होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए भी उसी तरीके से बनाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह इंसान की हाजात और ज़रूरियात हैं, तो जिन्हों की हाजात और ज़रूरियात भी उसके मुमासिल मिलती जुलती हैं? ज़ाहिर मिलती जुलती हैं। वो अलग बात है कि नौइयत मुख्तलिफ हो, लेकिन जैसे खाना पीना उनका भी है, हमारा भी, लेकिन खाने पीने खुराक की नौइयत में फ़र्क है। इससे रहना सहना है, शादी ब्याह है, तो सब उनकी नौइयत मुख्तलिफ होगी लेकिन है उसी तरीके से। अच्छा हज़रत, ये जो एक आम तासुर है जिन्नात के बारे में कि बहुत बड़ा साइज़ है उनका, दो हैकल होते हैं और देखने में ये सही है? सही है। असल में इसमें दो किस्में हैं, जैसे कि हदीस में आता है। एक वो किस्म है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार दे रखा है कि वो अपने आप को किसी भी शक्ल में मुतशक्ल कर सकते हैं, और इख्तियार इस माना में कि इनको एक कलमा अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है और एक हरकत उनको सिखा दी है। जब वो कलमा पढ़ते हैं और वो हरकत करते हैं तो जिस शक्ल में मुतशक्ल होना चाहते हैं उसमें वो हो जाते हैं, किसी इंसान की शक्ल में, गधे घोड़े की शक्ल में, सांप बिच्छू की शक्ल में, तो तब्दील हो जाते हैं। और बाज़ वो हैं कि जो सिर्फ अरवा की शक्ल में यानी बिल्कुल हवा हैं, तो उनकी कोई ख़ास शक्ल मुतय्यन नहीं है। तो हज़रत इंसानों के लिए भी कोई ऐसा कलमा या ऐसी कोई हरकत है कि वो भी अगर वो पढ़ें या करें तो
ان کی بھی حیت بدل جائے یا ان کی بھی اصل میں اس کی ضرورت، ہاں اس کی ضرورت اس لیے نہیں کہ انسان کو اللہ نے جس شکل میں بنایا ہے وہ سب سے احسن شکل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے حسین و جمیل شکل ہم نے انسان کو دے دی، لہٰذا اب ظاہر ہے کہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف تو کوئی نہیں آنا چاہے گا، لہٰذا جب اعلیٰ شکل مل گئی تو انسان کو تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن کبھی ضرورت کے تحت کوئی وہ غائب ہونا وہ پڑے گا۔ ضرورت کم عقلی ہوگی انسان کی۔ اچھا، جن انسانی شکل میں ان کا ظہور ہو سکتا ہے؟ جی انسانی شکل میں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی ان سے کہ آپ کے پاس آئے وہ انسانی شکل میں؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ بڑے مفسر گزرے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بڑے مفسر ہیں، تو فرماتے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو میرے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا جن، تو میں نے پہلی رکعت تو پوری کی، لیکن دوسری رکعت میں مجھے خیال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنات بسا اوقات شرارت کرتے ہیں، کسی کی شکل میں آ جاتے ہیں، تو یقیناً یہ وہی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ دوسرے وقت میں جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو میں نے چھری اپنے پاس رکھ لی، اور اس روایت کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لغت المرجان میں اور اسی طریقے سے اور احکام المرجان وغیرہ کے اندر یہ نقل ہے یہ روایت، تو انہوں نے کہا کہ میں نے چھری رکھ لی اور جیسے ہی وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا تو میں نے اس کو جپٹ لیا اور میں نے اس کو زور سے خنجر مارا اور وہ دھڑام سے گر گیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ تو یہ انسان کی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں کہ اس لیے اس شکل میں آئے۔ اچھا حضرت، یہ جو ہے کہ جنات کا کسی کے اوپر آ جانا یہاں بھی اور پاکستان ہندوستان میں بھی یہ خاصا یہ وبا بہت عام ہے کہ کئی دفعہ تو لوگ ایک جسمانی مرض میں یا ذہنی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی ان کے اوپر جن کا اثر ہے یا اس کے اوپر جن آ گیا ہے۔ تو یہ کس طرح پتہ چلے کہ کوئی ذہنی مریض ہے یا واقعی اس کے اوپر جن کا اثر ہے؟ یہ اچھا عمومی سوال ہے کہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے، تو اس کی صورت یہ کہ پہلے تو میڈیکلی جو ہے وہ اس کی تشخیص کروائیں، تو اگر میڈیکلی جو اس کی رپورٹ سب بالکل صحیح آ رہی ہیں، نیگیٹو ہر چیز اور کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے ڈاکٹرز بھی کہہ دیتا ہے ایک حد کے بعد کہ بھی میڈیکلی رپورٹ اس کی بالکل درست ہے، پتہ نہیں اس کو ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو یقیناً پھر آپ کو یہ شبہ ہونا چاہیے کہ ضرور کوئی ہوائی معاملہ ہے کہ جنات کا اثر ہے یا شیطانی کوئی اس میں تصرفات ہیں، تو پھر کسی اچھے جو عامل کو دکھانا چاہیے، ماہر کو، تو وہ اس کی تشخیص اور علاج کرے گا۔ تو حضرت جو لوگ روحانیت کے ماہر ہیں یا اس فن کے ماہر ہیں وہ تو تشخیص کر لیتے ہیں، جی 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 ظاہر ہے، ان کو دیکھ کے یا ان کے اوپر کچھ پڑھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جن کا اثر ہے اور کس حد تک اثر ہے، اور پھر وہ علاج بھی فرماتے تاکہ وہ جن بھاگ جائے۔ جی بالکل۔ اچھا حضرت، یہ اب یہ ہے کہ قرآن میں بے شمار جگہ یہ جنوں کا ذکر آیا ہے، اور جہاں انسانوں کو مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں جنوں کو بھی مخاطب کیا ہے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی شریعت کے مکلف ہیں، یعنی ہمارے اوپر جو جس طرح مسلمانوں کے اوپر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ جن بھی شریعت کے مکلف ہیں، اور اگر یہ مکلف ہیں شریعت کے تو ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، یہ بھی اللہ کے آگے جواب دہ ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے، تو کیا ان کو بھی پھر اسی طرح سزا اور جزا ملے گی، جنت اور دوزخ میں ان کو بھی ڈالا جائے گا؟ اچھا سوال ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ شریعت کے مکلف ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے حساب کتاب ہوگا۔ اب اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ ان کا حساب کتاب ہونے کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، جیسے کہ دیگر مخلوقات کے لیے وہ کونی ترابہ کا حکم ہو جائے گا، تو عدل انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد فرمایا کونی ترابہ کا حصہ ان کو بھی بنا دیا جائے گا۔ ایک روایت قول یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو بھی باقاعدہ جنت دوزخ تقسیم ہوگی، ان کے لیے بھی ثواب عذاب کا سب تصور قائم ہوگا، لیکن ان کو باقاعدہ جنتیں الاٹ نہیں کی جائیں گی جیسے انسانوں کی جاتی ہیں۔ ہاں جنتوں کے دائیں بائیں مضافات میں ان کے کوارٹر ہوں گے، یہ وہاں رہیں گے، اور وہاں آخرت میں معاملہ برعکس ہوگا کہ دنیا میں یہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ہم انہیں نظر آتے ہیں، آخرت میں اس کے برعکس ہوگا کہ ہم انہیں دیکھ پائیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کو یہ فضیلت عطا فرما دیں گے، لیکن ان کی جنت علیحدہ ہوگی۔ ہاں نہیں، جنت کے مضافات میں رہیں گے، ایک قول یہ۔ تیسرا قول یہ کہ ان کو باقاعدہ جنتیں الاٹ کی جائیں گی، اور جیسے انسانوں کو جنتیں ملیں گی تو یہ مستقل ان کی جنتیں ہوں گی اس کے اندر رہیں گے، اور جو دوزخی ہوں گے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ایک کال ہے نیو جرسی سے محمودہ جی، السلام علیکم۔ ہیلو، میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ،
ہمیں آپ کال کیجئے، اور ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہوں گے، کال بھی کیجئے اور ای میل بھی کیجئے۔ تو اچھا، جس طرح ہم جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے مدرسوں میں یا مساجد میں، یا ہمارے ائمہ ہیں یا مولانا حضرات ہیں، تو ان میں بھی مولانا حضرات ہیں، اور اگر ہیں تو کیا ان میں بھی فرقے ہیں؟ جس طرح انسان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں دین کے اعتبار سے، تو آیا جنوں میں بھی؟ ہاں بالکل، یا یہ صرف تحفہ ہمیں ہی ملا ہے؟ یہ جنات، ظاہر میں نے بتایا کہ جنات انسان کی طرح باقاعدہ ایک پہلے مخلوق ہے، اس میں بھی یہ سب طبقات موجود ہیں، اور وہ بھی دینی مدارس میں آ کے دین سیکھتے ہیں، اور انسانی شکل میں یہ تو بہت عام مشاہدہ ہے، واقعات ہیں، مدارس دینیہ میں قرآن پڑھنے آتے ہیں، احادیث نبویہ پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو یہ واقعات تو بہت یہ حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، تو باقاعدہ دین حاصل کرتے ہیں، ان میں بھی عالم ہوتے ہیں، فاضل ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی قوم میں جا کے جو پڑھاتے ہیں۔ جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نصیبین کے جن آئے تھے، آپ نے ان کو تعلیم کی، تعلیم دینے کے بعد منذرین بنا کے اپنے قبیلے کے پاس بھیج دیا، اپنے قبیلے میں جا کے انہوں نے دعوت اسلام دی، تو یہ باقاعدہ دینی سلسلہ ہوتا ہے۔ ان میں بھی اسی طریقے سے طبقات ہیں، ان میں بھی کافر ہیں، مومن ہیں، سورہ جن کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، پھر فرقہ بندی جو ہے وہ ان کے اندر بھی موجود ہے، تو یہ سب جو طبقات جو ہے ان انسانوں میں ہے وہ ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت ایک کال لیتے ہیں، شمائلہ ہیں نیو جرسی سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہلو، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شمائلہ کیسی ہیں آپ؟ جی مجھے یہ بات کرنا ہے مولانا صاحب سے جی جی کہ جی جی فرمائیے، سن رہے ہیں وہ۔ یہ بات کرنی ہے کہ ابھی تک جتنے ہم نے وظیفے سنے ہیں کیا وہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ اچھا سمجھ گئے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو وظیفے انہوں نے جو دوسرے لوگوں کو ان کے مسائل کے لیے بتائے ہیں، کہ آپ بھی وہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، جو وظیفے میں نے بتلائے ہیں مختلف لوگوں کو، تو اگر آپ کی بھی تکلیف اور حاجت اسی طرح کی ہے جیسے سائل نے پوچھی تھی،